الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک بیان فرمائی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے، یہ جتنے بھی تمہارے مسلمان پیروکار ہیں۔ حضرات محترم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارک اور آپ کی اسلام لانے کے متعلق تھوڑا عرض کروں گا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنی بھی صحابی ہیں وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مرید ہیں، سیدنا عثمان غنی، مولا علی، بلال حبشی، حضرت امیر حمزہ، یعنی جتنے بھی صحابی ہیں یہ سارے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مراد بھی ہیں اور مرید بھی ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اللہم اعز الاسلام یا ابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، اے اللہ ابو جہل بن ہشام عمر بن خطاب سے اسلام کو عزت بخش۔ دوسری حدیث کہ اللہم اید الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ پھر آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے جب آپ اسلام لائے، مسلمان ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو آپ کی جو شخصیت ہے جب آپ اسلام لائے تو فرشتوں نے بھی خوشی منائی۔ پھر آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ 40ویں مسلمان ہیں، 39 نمبر پہ جو ہیں
وہ حضرت امیر حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ اسلام لائے حضرت امیر حمزہ تو تب بھی اسلام کو بڑی عزت ملی، اور اس کے بعد آپ کا نمبر جو 40واں ہے مسلمان جب آپ ہوئے اسلام لائے، تو آپ جب اسلام لائے تو آپ بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اسلام کے ذریعے عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت بخش۔ حضرات محترم، آپ کا اسلام لانے کا جو واقعہ ہے، سب سے پہلے جب کفار نے یعنی قریش مکہ نے جب اعلان کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا اسے منہ مانگا انعام ملے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اپنا کشانہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آپ چل دیے۔ جب آپ جا رہے تو بڑے غصے میں راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ آج اسلام کا نام و نشان مٹانے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیں، آپ کی جو بہن ہے، آپ کا بہنوئی ہے، وہ اسلام لا چکے، وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر چکے ہیں۔ تو آپ بجائے کہ پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کشانہ اقدس کی طرف جاتے، آپ گئے سب سے پہلے اپنے بہن کے گھر میں گئے۔ جب آپ قریب پہنچے تو آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئی۔ آپ نے بڑے زور سے دروازہ کھٹکایا۔ جب دروازہ کھٹکایا تو اندر سے جب وہ تلاوت کر رہی تھی آپ کی بہن اور بہنوئی تلاوت قرآن مجید بلکہ سیکھ رہے تھے حضرت جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب انہوں نے آواز سنی عمر کی تو بڑے پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن مجید پڑھا رہے تھے، قرآن مجید کو انہوں نے سمیٹا اور آپ جا کے ایک سائڈ پہ مکان کے کونے میں چھپ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آئی، انہوں نے دروازہ کھولا، عمر نے پوچھا کہ یہ آواز کس چیز کی آ رہی تھی، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو آپ کی بہن نے جواب دیا کہ یہ ہم اللہ کی سچی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو آپ نے غصے میں کہا کہ یا اسلام کو چھوڑ دو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے اپنی بہن کو اتنا مارا یہاں تک کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر ایک دل میں خیال آیا، کیوں نہ پوچھو تو صحیح یہ کیا چیز ہے کہ میں تمہیں اتنا مار رہا ہوں، تمہارا سر بھی پھٹ چکا ہے، زخموں سے چورو چور ہو، تو کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہے؟ یعنی کہ اسلام تم نہیں چھوڑ سکتی، اتنی تمہیں اسلام سے محبت ہے۔ تو جب آپ نے پوچھا تو آپ کی بہن نے جواب دیا کہ ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب یہ بات آپ نے کی آپ کی بہن نے، تو آپ نے پوچھا یہ کیا واقعہ ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، کون سی تلاوت ہے، کون سی کتاب ہے؟ تو جب آپ نے یہ کہا تو آپ نے کی بہن نے کہا کہ جب قرآن مجید کو چھونے سے پہلے آپ کو پاک ہونا ہے، آپ پلیت ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب
آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد حضرت جناب جو مکان کے کونے میں چھپے ہوئے تھے آئے، اور آپ نے کچھ قرآن مجید سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ اس کی تلاوت تھوڑی سی کی، تو ایک نہ دل کی کیفیت بدل گئی، ایک سرور سا آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے ان کو کہا کہ مجھے بھی کشانہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لے کے چلیں، اور مجھے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں لے کے چلیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جا رہے ہیں تو آپ اس وقت ایک جو بڑے غضبناک آپ کا جو ایک لہجہ تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، حضرت جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ تو جب آپ گئے نا، تو جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اندر مکان میں، تو بیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک اور صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں تشریف فرمائے، اور بیر حضرت امیر حمزہ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بیر کھڑے ہیں۔ تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے ہیں تو دیکھا غصے میں آ رہے ہیں، تو صحابی نے عرض کی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ خیر کرے، عمر بڑے غصے میں آ رہا ہے، بڑے جلال میں آ رہا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے، نیک ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا نا کہ عمر آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آنے دو۔ آپ اندر آئے، آتے ہی آپ نے جب یہ آئے ہیں تو اسی وقت آپ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا اور اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نصیب کر لی۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کو غلامی نصیب ہوئی۔ تو اس کے بعد جب آپ اسلام لائے نا، جب ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، ادھر فرشتوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر اسلام لائے نا، دار اسلام میں داخل ہوئی ہے، تو ادھر فرشتوں نے بھی خوشی منائی ہے۔ کیوں کہ آپ جب اسلام لائے نا تو اسلام کو بڑی طاقت ملی۔ تو اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم شریف کی گلیوں میں جا کر اعلان کر دیا کہ کون ہے کہ جو اسلام کے مخالف ہے، آج سے اسلام بلکہ چھپ کے نہیں، ایک اعلانیہ طور پر اعلان کرے گا، آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام لانے کا ایک واقعہ۔ انشاءاللہ مزید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک عرض کریں گے۔ دعا ہے کہ جو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور صحیح جو بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔